بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ نماز فجر کے بعد سونا کیسے ہے، اور جو کوئی نماز فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ علماء کرام سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، بالکل ابتدائی وقت میں۔ پیارے دوستو، فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ بہت سی اسلاف ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت، البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں جسے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلام اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں اس سے بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا ہی کیوں؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی کہ کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جائے۔ پیارے دوستو، اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندے کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، آپ کے پرندے صبح صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت ہی اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغے کو برا مت کہا کرو، اس لیے کہ وہ اذان اور نماز کے لیے جگاتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا ہے اور نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے بعد آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، بلکہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا بہت زیادہ سے بھی زیادہ نقصان ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ وہی نقصانات سے بچ سکیں۔ ناظرین محترم، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا جسمانی نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوا کرتی ہے۔ اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلیں، باہر کے ماحول میں تھوڑی ورزش کریں اور جسم تھوڑا سا چلیں تو وہ ہوا انسان کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوستو، وہ سوئے رہتے ہیں، وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں، اور صبح کو فجر کی نماز کے فوراً بعد سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی نماز کے فوراً بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہو، اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی ہوگی، تو اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کر لیں، اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائیں، لیکن اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق کے محروم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے، اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی ہو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ اتنے میں بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکون دیتا ہے، چین دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت کا صبر کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ اشراق کا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد جب 15 سے 20 منٹ گزر جائیں تو وہ وقت اشراق کا ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس وقت نوافل ادا کریں، اور اگر آپ نوافل نہیں ادا کرنا چاہتے اس وقت آپ سو سکتے ہیں۔ اور جو کوئی شخص اپنے جسم کو تندرست اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے،
اس امت کے لیے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوگی۔ اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھ لیں، لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں تو پھر دوپہر کو کیلولا کریں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے۔ قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اور تابعین کی سنت رہا ہے، اور تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب مسلمانوں کے خلافتیں تھیں تو اہل اسلام دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اسے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے۔ اس انسان کو دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی سکون ملتا ہے، اور وہ بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح کو بہت جلدی اٹھیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور قرض ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جایا کریں اور صبح فجر کی نماز کے وقت ٹائم پر اٹھ جایا کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کو فجر کی نماز کی فوراً بعد سونے کی حالت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے سونا ہو تو آپ دوپہر کے بعد سویا کریں، کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ فطرت انسان کے عین مطابق ہے۔ اسلام میں جو کوئی چیز انسان کے لیے مضر ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور جو کوئی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔